بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ بنا ہوا ہے اور باقی بھی چیزوں پر بات کرتے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کے پی کے ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے صحیح ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ پورے پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے تو میڈیا کو اتنا فرق نہیں پڑتا، جتنا اسلام آباد میں کچھ ہو جائے تو ہمارے اینکرز، ہمارا میڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے کچھ 2-3-4 مہینے پہلے دیکھا ہوگا کہ جب اسلام آباد میں درخت کٹنا شروع ہوئے تو ہمارے بہت بڑے بڑے میڈیا کے ناموں نے پوری ایک مہم چلائی اور پورا ایک کوہرام برپا کر دیا، اور 25 سے 30 بڑے اینکرز نے، صحافیوں نے اس کے اوپر پورا ایک کوہرام برپا کر دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں درخت کٹ رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ گو کہ ہم 26 نومبر پہ بھی خاموش رہے، مولد کے پہ بھی خاموش رہے، پاکستان میں جو جبر، بربریت، فسطائیت، جزیدیت ہوئی، جو آزادی ظاہر رائے چلی گئی، جو میڈیا پہ قدغنیں ہیں، جو سوشل میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس ملک کے ساتھ اس نظام نے پچھلے 4 سال میں کر چھوڑا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کے پی میں ہو رہا ہے، جو پنجاب میں ہو رہا ہے، جو چادر چادری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید، فلک جاوید، فردوس رائے، عالیہ حمزہ، جاوید اکرم صاحب، بریگیڈ ریٹائر جاوید اکرم صاحب، حسان نیازی، گجرانوالہ کے 51-52 بے گناہ پی ٹی آئی کے ورکرز، جو دیگر ملٹری کورٹ سے کنوکٹڈ اسیران ہیں، ان سب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اسلام آباد میں درخت کٹ رہے ہیں، اور اس سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام آباد آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ جو بڑے نام ہیں انہوں نے اور ان کے بچوں نے، ان کی آنے والی نسلوں نے یہاں پہ رہنا، تو ان کے لیے انوائرمنٹ زبردست ہونا چاہیے۔ تو درخت کٹنا اس وقت 26 نومبر کے سانے سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے میڈیا نے بنا دیا۔ یہی لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ درختوں کے قتل عام کے اوپر پروگرام نہیں ہونے چاہیے تھے، بالکل ہونے چاہیے تھے، لیکن درخت کے کٹنے سے بڑا جرم ایک بے گناہ کو گولی لگنا ہے، ایک بے گناہ کی جان جانا ہے۔ کاش اس کے اوپر بھی اتنی تو بات آپ کر لیتے جتنی آپ درختوں کے قتل عام کے اوپر یا درختوں کی کٹائی کے اوپر کر رہے تھے، اتنی تو کم از کم آپ بات کر لیتے۔ اتنی بات بھی ہمارے میڈیا نے نہیں کی۔ ظاہر ہے میڈیا پہ اس وقت اگر آپ نے جاب کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور اس کے تقاضے یہی ہیں کہ آپ نے 26 نومبر کے اوپر، مولد کے اوپر، جو باقی پنجاب کے اندر چادر چادری کے تقدس پامال ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں پر ایف آئی آرز ہوئی ہیں، ہزاروں لوگوں کے گھروں کے چادر چادری کا تقدس پامال ہوا ہے، مطلب جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی، باقی آپ چیزوں پہ کرتے رہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ لوڈ شیڈنگ اس وقت بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، باقی چیزوں پہ بھی بات کرنی ہے۔ ذرا لوڈ شیڈنگ پہ جلدی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں، 2 ماہ پہلے اویس لغاری صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو سولر کے ذریعے بجلی پیدا ہوتی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آئی پی بیز کے مہنگے معاہدے شریف خاندان نے، آصف علی زرداری نے، انہوں نے کیے تھے، اور اب کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ 1900 ارب، کہیں میں پڑھ رہا تھا 1900 ارب ایک سال میں ہم نے کیپیسٹی چارجز دینے ہیں۔ بجلی آپ خریدیں یا نہ خریدیں، آپ نے 1900 ارب دینا ہی دینا ہے۔ اور اس وقت آپ کو میں بتاؤں سرکولر ڈیٹ بجلی اور گیس کا کل ملا کے 5000 ارب ہو چکا ہے۔ یہ میں آپ کو آج ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہوا ہے 5000 ارب سرکولر ڈیٹ۔ سرکولر ڈیٹ سے کیا مراد ہے کہ گیس اور بجلی جتنی آپ نے دی ہے آگے لوگوں کو، اس کی جو آپ نے قیمت وصول کرنی تھی، اس پہ گیپ جو ہے وہ 5000 ارب کا ہو چکا ہے اس وقت۔ اس میں لائن لاسز بھی ہیں، اس میں چوری بھی ہے، اس میں بل کی وصولی نہ ہونا بھی ہے۔ یہ حالات ہیں کہ بجلی اور گیس کا سرکولر ڈیٹ 5000 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے اس وقت پاکستان کی صورتحال۔ تو 2 ماہ پہلے ہمیں اویس لغاری صاحب بتا رہے تھے کہ جناب یہ سولر تو بڑی بری چیز ہے، اور جو سولر کے اوپر جو سولر کے ذریعے بجلی پروڈیوس کر کے، اور جو گھروں میں لوگ پروڈیوس کر کے اور واپڈا کو دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے انہوں نے ان کی قیمتیں آدھی کر دیں، اور اس کے انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا۔ اور آج پاکستان کو اگر بچایا ہے تو اسی سولر سسٹم نے بچایا ہے کہ دن کے ٹائم سولر نہ صرف لاکھوں گھروں میں سولر کے ذریعے بجلی وہ اپنی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اضافی بجلی پروڈیوس کر کے اور بہت سستی بجلی پروڈیوس کر کے اور واپس سسٹم میں دے رہے ہیں، جو آگے حکومت جو ہے وہ 4-5 گنا مہنگے ریٹ کے اوپر بیچ رہی ہے۔ تو 2 ماہ پہلے اویس لغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی بڑھائیں بجلی کا استعمال، زیادہ کریں، اور اب حالات یہ ہیں کہ بدترین لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور اس میں جلدی آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں، آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ آپ لوگ اس وقت ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، اذیت اور تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے چہروں پہ تھوڑی سی مسکراہٹ بھی آ جائے گی، اور شاید مسکراہٹ نہ آئے اور آپ اور زیادہ تبرہ کریں اور وہ الفاظ استعمال کریں جو کم از کم میرے لیے استعمال کرنا مشکل ہے۔
اور اگر آپ کمنٹس میں لکھیں گے تو شاید میں پڑھ بھی نہ سکوں کسی ویڈیو میں، ایسے ایسے آپ الفاظ استعمال کریں گے۔ آغاز کیا یہاں سے جناب، ایک تو انہوں نے لوڈ شیڈنگ پہ معذرت کی، انہوں نے کہا جی لوگوں سے معذرت کرتے ہیں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا الحمدللہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو اندھیروں اور لوڈ شیڈنگ کے مرض سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے، اویس لغاری صاحب کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ انٹرنیشنل میڈیا بھی تعریف کرتا ہے کہ سولرائزیشن میں پاکستان کی پوزیشن دنیا میں شاید پہلے نمبر پر ہو، وہی سولر جس کے خلاف یہ ساری پالیسیز بنا رہے ہیں نون لیگ، آج اسی سولر کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ 1 اپریل کے بعد LNG نہ آنے سے پیک آورز میں گیس کے ذریعے بجلی کی پیداوار میں بہت بڑا خلا آ چکا ہے، باہر سے ایندھن نہیں آ رہا، میرے پلانٹس بجلی پیدا نہیں کر پا رہے، اب نئے ہرمز کی وجہ سے ہمیں گیس نہیں مل رہی، اس وقت شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو چکا ہے، دن کے ٹائم نہ تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نہ اس کی ضرورت ہے نہ ہی ہوگی۔ آپ میں سے سینکڑوں لوگ یہ گواہی دیں گے کہ دن کے وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور کتنا بڑا انہوں نے جھوٹ بولا، کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ جب یہ جھوٹ بول رہے تھے اسی وقت لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ اس وقت بھی، اور 4:30 بجے تو میں خود گھر میں تھا اور 4:30 بجے بجلی گئی، حالانکہ 4:30 بجے تو دن ہوتا ہے، پیک آور تو ان کے مطابق چلے 5 بجے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور چیز ہے، آپ نے مارکیٹیں کہا کہ 8 بجے بند کر دیں، اس سے بجلی کی بہت زیادہ بچت ہوگی، تو ہوگی یا بچت؟ مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے کہ اس وقت بجلی کے حوالے سے فیصلے کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کی بجلی فری ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے، عوام ان کے گھروں کی بجلی کے بل پے کرتی ہے، اور جب ان کے گھروں کی بجلی جاتی ہے تو ان کے گھروں میں جو جنریٹر لگے ہوئے ہیں وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہیں، اور اس میں جو تیل ڈلتا ہے وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے۔ تو ان کو کیا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ سے؟ جن کے گھروں میں ایک لمحے کے لیے بجلی نہیں جاتی ہے تو جنریٹر آن ہو جاتے ہیں، تو ان کو کیا لگے کہ لوگ کس اذیت تکلیف اور پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ اور ایک چیز ہے، جہاں اس حکومت کا کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے، میں اس حکومت کا ناقد ہوں، میں اس حکومت کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جو 9 اپریل 2022 سے آگے بڑھا ہو، بلکہ پاکستان کا ہر شعبہ جو ہے وہ پیچھے گیا ہے۔ لیکن ایک مجھے اعتراف کرنے دیجئے کہ اس وقت جو UPS والے جن کے بزنس بند ہو گئے تھے خاص طور پہ عمران خان کے دور میں، تو اس وقت ان کے بزنس دوبارہ چل پڑے ہیں۔ تو ایک واحد بزنس پچھلے 4 سال میں جو اس حکومت کی وجہ سے چل پڑا ہے، جو سیکٹر چل پڑا ہے، اس کا نام ہے UPS سیکٹر۔ UPS سیکٹر چل پڑا ہے، اور کل رات کو بھی میں واک کر رہا تھا تو دیکھا ہے لیٹ نائٹ ایک گھر کے باہر بیٹری اتاری جا رہی تھی۔ تو آج ہمارے دوست غلام مصدق صاحب ہیں، وہ بھی آج کوئی 1.5-2 گھنٹے انہوں نے مجھے اور رضوان غلزئی صاحب کو انتظار کروایا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ UPS جو ہے وہ لگوانا تھا۔ تو اچھا جی، اس وقت جو ہے پھر وہ کہتے ہیں اویس لغاری صاحب کہ دن کے ٹائم نہ تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اچھا یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ عارضی ہے۔ اچھا کیا خوبصورت انہوں نے بات کی ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ ہم کوئی ناانصافی کیے بغیر شہروں اور دیہاتوں میں برابر لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، ہم نے انڈسٹری کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے۔ یہ شرمندگی کی بات ہے، یہ عوام کو بے روزگاری میں دھکیلنے کی بات ہے۔ انڈسٹری کو لوڈ شیڈنگ آپ نے شروع کر دی ہے تو کیا ہوگا؟ لوگ بے روزگار ہوں گے، غربت بڑھے گی۔ پہلے ہی پاکستان میں غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، انسرٹینٹی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر، اور مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ آئل پرائسز کی وجہ سے جو مہنگائی اوپر گئی تھی وہ نیچے نہیں آئی، کسان برباد ہو گیا ہے، انڈسٹریز تباہ ہو گیا ہے، تنخواہ دار طبقہ بیزار ہے، مزدور خودکشیاں کر رہا ہے، یوتھ کو نوکریاں نہیں مل رہی، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، یہ انہوں نے ملک کے ساتھ کر دیا ہے۔ اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کا ہی فائدہ ہے۔ لوڈ شیڈنگ پر عوام سے معذرت خواہ ہیں، موجودہ صورتحال کا حال کسی حکیم لقمان، انرجی ایکسپرٹ یا پاکستان کے ٹویٹر ایکسپرٹ کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اداروں پر فخر ہے، فیلڈ مارشل اور وزیراعظم کی کوششوں سے پاکستان دنیا کے لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ایران امریکہ جنگ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، پورا ملک اندھیروں میں نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کا فکس ٹائم نہیں بتا سکتے۔ پاور کمپنیز کی ویب سائٹس پر آپ اپنا میٹر نمبر ڈال کر لوڈ شیڈنگ کا شیڈول چیک کر لیں۔ یہ ساری باتیں فرمائی ہیں اویس لغاری صاحب نے، یہ جناب صورتحال ہے۔ اور ایک دو چیزیں اور اسی میں آپ کو عرض کر کے پھر کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ ایک تو عمران میر صاحب نے اسی وقت کہا کہ جب یہ وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ دن میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ یہ رہا وزیر بجلی کے سفید جھوٹ کا ثبوت، میں لاہور میں رہتا ہوں اور دن میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ لائٹ جاتی ہے، رات کو لوڈ شیڈنگ الگ ہے۔ ابھی بھی ویڈیو بنائی ہے تاکہ دکھا سکوں کہ اس وقت پھر لائٹ نہیں ہے۔ جھوٹ تو بندہ وہ بولے جس کو کروڑوں لوگ بھگت نہ رہے ہوں، شرم آنی چاہیے جھوٹ بولنے پر۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے رائے احمد بھٹی جرنلسٹ ہیں پنڈی کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ IPPs والی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو کسی کے پاس حل نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ذرا چیک کریں کہ پچھلے 30-40 سال میں
جو ہے وہ کن لوگوں نے یہ پاکستان کو اس بحران سے دوچار کیا ہے اور مہنگے IPPs پروجیکٹس جو ہیں وہ لگوائے ہیں. عدنان عادل صاحب کہتے ہیں کہ LNG گیس کے دستیاب نہ ہونے یا مہنگے ہونے کا تو مہنگا ہونا تو محض ایک بہانہ ہے. درآمدی کوئلہ تو آسانی سے منگوایا جا سکتا ہے اور افغانستان سے مل سکتا ہے. اس کی مدد سے 3 پاور پلانٹ یعنی سہیوال, ہبکو اور بن قاسم پر پوری استعداد سے ان کو چلایا جا سکتا ہے, جو تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں. اچھا ویسے ایک بات میں ذہن میں آ رہی ہے, شاہ زیب خان زادہ نے اب LNG پہ بولتے نہیں ہیں. عمران خان کے دور میں تو ہر دوسرے دن LNG کے اوپر پروگرام ٹھوک دیتے تھے اور چیلنج کرتے تھے حماد اظہر کو کہ آؤ پروگرام میں, یہ وہ چیخ چیخ کے چلا کے پروگرام کرتے تھے. اب LNG پہ نہیں کر رہے. اچھا مریم نواز کے کلپس بھی پرانے کوئی چینل نہیں چلا رہا. جو انہوں نے 300 یونٹ فری والی بات کی تھی کوئی چینل نہیں بات کر رہا. پھر ایک اور میں نے کرنا ہے وہ میں الگ سے کروں گا, جو توسہ شریف والا اسکینڈل آیا ہے کہ جو 331 بچوں کو جو ایڈز ہو گیا, اس پہ میں الگ سے جو ہے وہ بات کروں گا. اچھا پھر ایک اور بڑے انٹرسٹنگ جناب, جب ابصار عالم صاحب نے کہا کہ یہ پریس کانفرنس میں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اویس لغاری کو, تو ماجد نظامی صاحب نے بہت زبردست ایک پوائنٹ لکھا. انہوں نے کہا استعفیٰ تو دور کی بات, وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کو عوامی خدمات پر 28 اپریل اسی مہینے 28 اپریل کو حلال امتیاز سے نوازا جا رہا ہے. سونے پہ سہاگا, پاور سیکٹر اصلاحات ٹاسک فورس کے 10 ارکان کو 17 امتیاز, باقی 5 کو تمغہ امتیاز عطا کیے جا رہے ہیں. ریوڑیاں بٹ رہی ہیں, کوئی رہ تو نہیں گیا. یہ حالات ہے جنہوں نے ملک کو اندھیروں میں لے گئے ہیں, جو ملک کو ان کو تمغے دیے جا رہے ہیں, ان کی کمیٹیوں کو تمغے دیے جا رہے ہیں. یہ ہے اس نظام کی. اور ایک بات عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ عمران خان نے پاکستان کی قوم کو وہ شعور دے دیا ہے کہ پہلے 90% لوگ بابڈا کو گالیاں دیتے تھے کہ یہ لوڈ شیڈنگ بابڈا کر رہا ہے. الحمدللہ آج پاکستانی قوم کو وہ شعور حاصل ہو گیا ہے اور عمران خان نے پاکستانی قوم کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا ہے کہ 90% لوگ بابڈا کا نام ہی نہیں لے رہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں بابڈا والوں کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو ہمارے عام لوگوں کے گھروں میں سے ہیں, جو اس کے ملازمین ہیں, جو لوگ ہیں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. بابڈا والوں کو کوئی قصور نہیں. یہ لوڈ شیڈنگ بابڈا نہیں کرتا, یہ 4 سال پہلے تک لوگوں کو نہیں پتا تھا. لوگ بابڈا کو گالیاں دیتے تھے, بد دعائیں دیتے تھے جھولیاں اٹھا کے, اور بابڈا والوں کو لگتی بھی نہیں تھی کیونکہ غلط بد دعائیں کرتے تھے. تو لیکن اللہ کا شکر ہے 90% پاکستان کے لوگ آج سوشل میڈیا پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, کون ہے جو ملک کو اندھیروں میں لے گیا ہے. اچھا اس کے بعد ثناء اللہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اچھا یہ اور ایک ایشو ہے, اس پہ خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے. تو بہرحال جی یہ تو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات ہے. امرین سردار صاحبہ لکھتی ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کے بعد جب بجلی آتی ہے تو شدید فلکچویشن ہو رہی ہے, لوگوں کی قیمتی الیکٹرک اشیاء جلنے کا خدشہ موجود ہے. بجلی کی ترسیل کا نظام جاہلوں, سفارشیوں, نالائکوں, بھتہ خوروں اور کرپٹ افسروں اور اہلکاروں سے بھرا پڑا ہے. تو 2 اور بیانات جناب. ایک تو ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہم مقبوض بھارت میں بھارتی مسلمانوں کے خلاف مظالم کو روکا جائے, یہ انہوں نے مطالبہ کیا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہیں. تو بہرحال جی بالکل. اچھا علی اکبر صاحب نے KP کے جرنلسٹ ہیں, بڑے زبردست. انہوں نے کہا کہ پورا ملک سالہ سال اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے, کسی کو پرواہ نہیں. 2 دن سے اسلام آباد میں چند گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کیا شروع ہوئی کہ ہر کوئی چیخ اٹھا اپنا. بہرحال خیر باقی جو چیزیں وہ ہیں کہ $3 ارب جو ہیں وہ سعودی عرب مزید انہوں نے میخلے دے دیے ہیں یا دے رہے ہیں. $5 ارب جو پاکستان کے پاس پہلے ہی ریزرو میں رکھوائے ہوئے ہیں سعودی عرب نے, اب وہ ہر سال ان کو ان کی ایکسٹینشن نہیں کروانی پڑے گی, وہ طویل مدت کے لیے اب وہ انہوں نے اس کو فکس کر دیں گے. $8 ارب اب پاکستان کے ریزرو میں جو ہے وہ سعودی عرب کے ہیں, اور باقی بھی کچھ اور ملکوں کے ہیں. UAE کے تو ہم واپس کر رہے ہیں, اور IMF سے بھی حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی $5-6 ارب اور دے دیں. اس وقت جو ہے نا یہ اپنے یہ موجودہ فیس سیونگ کے لیے, ٹائم گزارنے کے لیے یہ $5-7 ارب IMF سے بھی لے لیں گے, انہوں نے سعودی عرب سے بھی لے لیا ہے, اور جہاں سے ان کو دنیا سے پیسہ ملے گا, قرضہ, انویسٹمنٹ نہیں. انویسٹمنٹ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں, قرضے لیں گے, اپنا ٹائم گزاریں گے, اور اس کے بعد نکل جائیں گے. اتارے گی پاکستان کی آنے والی نسلیں اتاریں گی. کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے. 35 سے 40 ہزار ارب قرضہ پچھلے 4 سال میں ہی لے چکے ہیں, کسی کو کوئی احساس نہیں ہے, نہ کوئی بات کر رہا ہے. انصار عباسی نے 425 دن پہلے خبر دی تھی جنگ اخبار میں کہ آج یعنی 425 دن پہلے اس نے کہا تھا کہ اس دن $20 ارب کی سرمایہ کاری ہونے جاری ہے, لیکن وہ سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی. پھر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایک اور بات یاد آ گئی کہ انٹرنیٹ بہت زیادہ سلو ہو گیا ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, اور یہ بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. اور یہ جو چیزیں
ابھی تو لوگوں کی چیخیں نکلیں گی جب بجلی کے بل آئیں گے. بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے, گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے, پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے مہنگائی آنے والے دنوں میں بڑھے گی. جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ہماری کم ہوگی, یہ اب آ رہا ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور کوئی اس حکومت سے نہیں پوچھ رہا کہ وہ جو مفت بجلی کے دعوے تھے وہ آپ کے کہاں گئے. اور 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کے باوجود آپ اور مارکیٹوں والوں کے ساتھ جو ہوا ہے, جو تاجروں کے ساتھ ہوا ہے, تو خیر یہ ساری چیزیں تو بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. خبریں اچھی نہیں ہیں, اکانومی کے حالات اچھے نہیں ہیں. ان کے دعوے اور ان کے جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ صرف ہوائی فائرنگ ہے. حقیقت پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستانی کس کرب, اذیت اور تکلیف سے گزر رہے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.